وہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں، وہ کیا کہہ رہی تھی علی مدد جب تک وہ آپ کس کی پیداوار ہے، کس کی پیداوار؟ خدا را بند کر دیں، بند کر دیں ایسی باتوں کو. پاک فوج آپ کی لائف لائن ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں پاک فوج کو پاکستان سے علیحدہ کریں تو دشمن ملک ناصر چبا کے کھا جائیں گے آپ لوگوں کو. اپنی فورسز کی عزت کریں، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ ایف سی ہے، چاہے وہ لیویز ہیں. یہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ لے کے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں پورے بلوچستان میں انشاءاللہ. یہ فیسٹیول، یہ عید میلہ ہو گیا، یہ فیسٹیولز ہو گئے، ایجوکیشنل ورکشاپس ہو گئیں، ہمارے کھیلوں کے میدان ہم نے آباد کرنے. ہمارا گوادر کا جو ہمارا اسٹیڈیم ہے، ہم نے وہاں پر بہت سارے ایونٹس کروانے. تو ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ کی پوری لسٹ ہے. یہ پورا جب تک ہماری حکومت ہے نا، یہ ہر 2 مہینے بعد ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی تفصیل میں پھر لیٹر آن آپ کو بتاؤں گی بھی کہ میں نے اس شعر کو اپنی اس پریس کانفرنس کے لیے کیوں منتخب کیا. کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ دلوں میں حب وطن ہو اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہو اگر تو ایک رہو. اب میرے خیال سے ہمارے چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب کی اگر پریس کانفرنسز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی تو بڑا کلیئر ویژن ان کا آپ لوگوں کو سنائی بھی دیا ہوگا اور دکھائی بھی دیا ہوگا. کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ تمام جماعتوں کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور کیوں ساتھ لے کے چلنا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو ہمارے بلوچستان کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ ہم سب کے مشترکہ ایشوز ہیں. بھلے ہم پارٹیز کے نام پر یہ تو چلیں ایک جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ سب کی اپنی اپنی پارٹیز ہیں، لیکن جب ہم سارے بلوچستانی ہیں، میں ہوں، آپ سب ہیں، تو ہمارے جو ایشوز ہیں بلوچستان کے وہ مشترکہ ایشوز ہیں. اب جس طریقے سے چیف منسٹر کا جو ویژن ہے جس کا میں ذکر آپ لوگوں سے کر رہی ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم بدلیں گے تو بلوچستان بدلے گا. ہم سب ایک پیج پہ اکٹھے ہوں گے تو تب ہی ہم بلوچستان کے ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اور آج میں بلوچستان کی یوتھ سے مخاطب ہوں کہ اب انشاءاللہ اس چمن میں نکھار آئے گا، اور یہ نکھار سب سے زیادہ جو چینج آئے گا وہ ہماری یوتھ کی انگیجمنٹ سے آئے گا. میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ مایوسی کے جو بادل ہیں وہ چھٹ چکے ہیں، کیونکہ آپ کے وزیر اعلیٰ کا کلیئر ویژن ہے کہ فیوچر آف یوتھ اینڈ بلوچستان از انٹرلنکڈ. برائٹر دا فیوچر آف یوتھ، greater the future of Balochistan. Our CM has decided to place the right person for the right job. Now youth of Balochistan will also get the right place for progress, prosperity and development of Balochistan. اسی سلسلے میں آج بڑی اہم پریس کانفرنس اس لیے تھی کہ آپ سب کو یہاں پر بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم تمام بلوچستان کو گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے اور اپنے ویژنری چیف منسٹر کی جانب سے یہ پیغام دیں کہ سیریز آف جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ہم آغاز کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ جو بھی ہماری ایکٹیویٹی ہوگی اس سے پہلے میں ایک پریس کانفرنس کروں گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے سرپرائزز جو ہیں وہ ہمارے بلوچستان کی عوام کو ملیں. آپ دیکھیں جو ہمارا عید میلہ اب ہونے جا رہا ہے جس کا انعقاد 15 تاریخ سے لے کے 21 تاریخ تک ہوگا لیاقت پارک میں. اس کا نام ہے ایمان پاکستان عید میلہ. اور گورنمنٹ آف بلوچستان اس میں ویمن ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ، یوتھ افیئرز، ہمارے اسپورٹس اینڈ ٹورزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں انوالو ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بھرپور ایکٹیویٹی ہوگی. آپ سب کو بھی، میڈیا کو بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ سب بھی محب الوطن ہیں ماشاءاللہ، اور آپ لوگ بھی فرنٹ لائنز پر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر، میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہر جگہ پہنچتے ہیں. تو آپ سب سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اب جس طریقے سے ہم یہ سیریز آف ایکٹیویٹیز بلوچستان کے ایمان پاکستان عید میلہ ہے جو 15 سے 21 تک لیاقت پارک میں جاری رہے گا. یہ ہم نے جو ہمارے چیف منسٹر کا ایک ویژن ہے کہ آف کورس کہ آپ کی جو خواتین ہیں ان کا بہت بڑا جو رول ہوتا ہے کسی بھی نیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور ہم نے اپنی آف کورس فیمیل یوتھ کو بھی انگیج کرنا ہے. تو خواتین کے حوالے سے یہ عید میلہ ہوگا جو 12:30 بجے سے لے کے رات کے 9:30 بجے تک جاری رہے گا. اس میں ہمارے مختلف قسم کے اسٹالز ہوں گے، اور
مجھے یقین ہے کہ بلوچستان ول راک. اور ہمارے چیف منسٹر کیا کہتے ہیں کہ رائز بلوچستان، ٹائم از آرز ناؤ. اور انشاءاللہ ہم آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ ہم جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں، میں ان سب کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اور ہم سب نے یہ اپنے چیف منسٹر سے یہ وعدہ بھی کیا ہے، اور ہم سب نے یہ تہیہ بھی کیا ہے کہ ہم سب ایک پیج پہ اکٹھے ہو کر، کیونکہ ہمارے ایشوز تو مشترکہ ہیں، تو ہم نے بلوچستان کی خدمت بھی کرنی ہے، اپنی یوتھ کو ہم نے سنبھالنا بھی ہے، اور ہم نے تندرست اور توانا بلوچستان جو ہے وہ فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کے آج جو یہ میں نے ایک پریس کانفرنس آپ سے کی ہے، اس کی جو سیریز آف پریس کانفرنسز ہیں، ہر ایونٹ سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی ہماری ایکٹیویٹی ہوگی اس کو میں شیئر کروں گی. اور اس کے پیچھے میں ایک بار پھر اپنے یہ کنکلوڈ کرنے سے پہلے دہرانا چاہتی ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان مضبوط حصہ بنے پاکستان کا، اور بلوچستان میں اس قسم کی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں، ہم یوتھ کو انگیج کریں، ہمارے کھیلوں کے میدان آباد ہوں، ہماری یوتھ کو ہم اپرچونٹیز دیں اور ایک ایسا پلیٹ فارم دیں. یہاں میں ذکر کروں گی، دیکھیں ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک انٹریکشن سیشنز شروع کیے تھے اپنی یوتھ کے ساتھ. میں نے ایک سیشن بلوچستان یونیورسٹی میں بھی کیا تھا، اس کے بعد برٹنس کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ بھی کیا تھا. اس کے پیچھے ویژن یہ تھا کہ ہم اپنی یوتھ سے ان کے مسائل جانیں اور وہ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم کام کریں. تو اب چیف منسٹر کا یہ بڑا کلیئر ویژن ہے کہ ہم نے اپنی یوتھ کو انگیج کر کے اپنے بلوچستان کے فیوچر کو انشاءاللہ سیف کرنا ہے. جی دیکھیے، اب تو عید میلے کا میں پراپر ایک جو اس کا سکیڈول ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم جاری کر دیں گے آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بھی نا، کہ اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں اور اس میں ہم کیا کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اور اس کا جو ایک آپ دیکھیں گے اس کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا کہ ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی بلوچستان میں ہونے جا رہی ہے، اور ہم پورے بلوچستان کو اس میں انگیج کر رہے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے بلوچستان یونیورسٹی کی، آپ نے دیکھا کہ بلوچستان یونیورسٹی کا جو مسئلہ ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. بالکل دیکھیں، میں نے کافی اپنی پریس کانفرنس میں، جب میں ایز اے اسپوکس پرسن تھی تو میں نے کافی پریس کانفرنسز کی تھی کہ NFC کی مد میں جو ہمارے ڈیوز ہیں فیڈرل کی طرف سے ابھی تک وہ ہمیں نہیں ملے ہیں. لیکن دیکھیں پورے پاکستان میں جو حالات آپ کے سامنے ہی ہے نا، ہم سب پاکستانی یہاں پر بیٹھے ہیں نا، کوئی غیر ملکی تو نہیں بیٹھا نا، اور ہم سب کے دل میں درد ہے اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سیکیور ہو، پاکستان مضبوط ہو، پاکستان کا استحکام. ہم نے سب نے پاکستان کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ہمارے ایشوز مشترکہ ہیں، تو ہمارے اختلافات کوئی بھی نہیں ہیں آپس میں. تو اب NFC کے مد میں جو ہمارے ڈیوز تھے وہ کلیئر نہیں ہوئے. بالکل فیڈرل بھی بہت سارے مسائل سے گزر رہی تھی، لیکن اب انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ویژنری چیف منسٹر میر سرفراز بگٹی صاحب ہیں، بڑے ان کے ہی از ویری ویل کنیکٹڈ اینڈ یو نو کہ وہ ان کا جو ایک ویژن ہے، انشاءاللہ بلوچستان میں ہمارے جو آگے چل کے ہمارے فنڈز ہیں، جو ہمارے ڈیوز تھے وہ بھی کلیئر ہوں گے. ہمیں فیڈرل کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے، اور بہت اچھے سے لے کے ہم سب نے ایک پیج پہ اکٹھے ہو کے کام کرنا ہے. بلوچستان یونیورسٹی کا دیکھیں یہ اٹس این ایسٹ آف بلوچستان. اور ابھی کل ہی جو ہمارے اس پہ بات بھی ہوئی، تمام اراکین نے اس پہ بات بھی کی، اس ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. پھر وہ دھرنے پر بھی وہاں پر ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے. میں خود بھی، بلکہ جب میں اسپوکس پرسن تھی تو میں خود بھی اس مسئلے کو دیکھ رہی تھی، اور ہم نے کافی اس پہ کوشش کی تھی. فنڈز کے بالکل مسائل ہیں، لیکن اب کمیٹی اس کی تشکیل بھی دی گئی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. چیف منسٹر خود اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم ان کے مسائل جو ہیں بہت جلد حل کر لیں گے. اور جہاں تک بات آتی ہے آپ نے کہا کہ جو آپ کتنا خرچہ ہے اور کتنی لاگت آ رہی ہے، تو ابھی یہ وقت سے پہلے ہوگا اس کا جواب دینا. اور آپ لوگوں کو تو بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے، اپنی عوام کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف راغب کرنے کے لیے اگر پیسہ خرچ کر رہی ہے تو اس کو تو آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب جس طرح بلوچستان یونیورسٹی کا مسئلہ تھا اور تمام اراکین کی، اگر آپ لوگ وہاں پر موجود تھے، آپ سب نے ان کے جو انہوں نے بات کی وہاں پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ہم سب نے مشترکہ یہ کہا تھا کہ جو تعلیم ہے اس کے بلکہ میری اپنی اسپیچ میں نے یہی کہا کہ ہم اگر اپنے سارے فنڈز بھی تعلیم کے محکمے کو دے دیں تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا کار خیر ہوگا. ٹھیک ہے، ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے ہی ہم بلوچستان میں انقلاب لے کے آ سکتے ہیں. چیف منسٹر نے، اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں چیف منسٹر نے بہت سارے ایسے گوسٹ ٹیچرز تھے جن کو سسپینڈ کیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ تھے نا جو تنخواہیں بھی لے رہے تھے اور اپنی ڈیوٹیز پہ بھی نہیں آ رہے تھے. اب آپ دیکھیں، میں میڈیا سے یہ گزارش کروں گی کہ چیف منسٹر کے ایسے اقدامات کو خدا را ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہوں گے. اب ہمارے لوگوں کا یہاں پر کیا ہے، میں خود اس بات کی گواہ ہوں. میں کتنے نام آپ لوگوں کو یہاں پہ گنواؤں کہ جو لوگ گورنمنٹ ملازمین ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں اور ڈیوٹیز پہ نہیں جا رہے. کس کا قصور ہے یہ؟ کس کا قصور ہے آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، اچھا اب چیف منسٹر نے کیا کیا ہے کہ اس پہ انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں.
تعلیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے فوری جنگی بنیادوں پر انقلاب بلوچستان میں لے کے آنا ہے. اس میں نیئر فیوچر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ہم چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہیلتھ کی بات کی, ہیلتھ فری بکس کی بات کی آپ نے. بالکل دیکھیں آپ گورنمنٹ ابھی دیکھیں صرف فری بکس کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے جو سرکاری اسکول ہیں ان کے بے تحاشا مسائل ہیں. سب سے پہلے مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے ٹیچرز کا. آپ کے ٹیچرز کون ہیں؟ آپ کے اپنے بلوچستانی ہیں, ڈیوٹیز پر آتے نہیں ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں. کس کا قصور ہے؟ اب ہمارے ویژنری چیف منسٹر نے اس پہ ایک کام اٹھایا ہے. آپ سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا ساتھ دیں, اور ایسے لوگوں کو دیکھیں, ایسی کالی بھیڑیں ہیں نا معاشرے کی جو معاشرے کو بھی خراب کر رہی ہیں اور ہمارے بلوچستان کو بھی کمزور کر رہی ہیں. تو ہم سب کو مل کے ایسے لوگوں کا خاتمہ بھی کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ راہ راست پر آ جائیں ڈیوٹیز. میں کہتی ہوں حلال کر کے کھائیں تو بہت اچھی بات ہے, حرام نہ کھائیں, ٹھیک ہے؟ تو اچھی بات ہے, بات سنیں, اچھی بات ہے کہ اپنی ڈیوٹیز پر آ جائیں ٹیچرز. میں خود بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ اچھا بات ہے بھی آپ لوگ آ جائیں, کنٹریبیوٹ کریں, اور آپ آ کے خود کنٹریبیوٹ کریں, یہ نہ چھوڑیں نا کہ بات سنیں. میں یہ کہتی ہوں آپ سب سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ جس سے جتنا ہو سکتا ہے نا اپنا حصہ ڈالیں. آج میں آپ سے دیکھیں, آپ لوگ میڈیا ہے نا, میڈیا کے یہاں میرے بھائی میری بہن یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے نا, میں آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ ہمارا ویژن بہت کلیئر ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان کا ویژن, چیف منسٹر کا ویژن بہت کلیئر ہے. ہم سب ایک پیج پہ اکٹھے ہیں, تمام اراکین, تمام ہماری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ اکٹھی ہیں, اور ہمارا ویژن کیا ہے؟ رائز بلوچستان, ٹائم از آرز ناؤ. اینڈ یہ کہ ہم نے اپنی یوتھ کو انگیج کر کے ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی ریولیوشنری چینجز لے کے آنے, ہم نے ایجوکیشن کو بھی بہت زیادہ فوکس کرنا ہے, ہم نے اسی طریقے سے ویمن ڈیولپمنٹ, اسپورٹس. آپ ہمارے کھیلوں کے میدانوں کو آپ دیکھیں گے, آپ ہم یہ دیکھیں گے. اچھا ایک اور چیز, ہم بہت جلد انشاءاللہ چیف منسٹر اس چیز کو بھی فوکس کر رہے ہیں ہم کہ ہم اپنے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہے نا وہ شروع کروائیں. اس کا پلان انشاءاللہ بن رہا ہے, اور بہت جلد ترجمان حکومت بلوچستان جو ہیں وہ اس پہ پریس کانفرنس بھی کریں گے. کیونکہ اور تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں کی کوشچن سے ہی مجھے موقع ملتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی جو اقدامات ہیں ان کو بھی یہاں پر ہائی لائٹ کریں. دیکھیں ابھی تو نئی ہماری گورنمنٹ کی فارمیشن ہوئی ہے, ابھی تو کیبنٹ بھی نہیں بنی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی چیف منسٹر کا بہت کلیئر ویژن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہ سب کو انگیج کر کے سارے اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں بلوچستان کے فیوچر کے لیے, ٹھیک ہے. بہت ساری کمزوریاں ہم بالکل دیکھیں, کوئی بھی گورنمنٹ ایسی نہیں تھی کہ جس نے کوئی اچھا کام نہ کیا. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت ساری کمزوریاں جی پچھلی گورنمنٹ تھی, نہیں اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی. ہم کسی پر تنقید نہیں کریں گے, ہمارے پاس تنقید کا وقت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انقلابی چینج لے کے آنا ہے, جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہے, اور ہم نے اپنی عوام کو سنبھالنا بھی ہے اور دمانا بھی کرنا ہے. اب جس طریقے سے HSC کا آپ نے یہاں پر ذکر کیا, جس طرح آپ نے یوتھ افیئرس کی یہاں پر بات کی, بہت ساری ایسی پالیسیز ہیں جس پہ چیف منسٹر خود انیشیٹو لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کیبنٹ کی جیسی فارمیشن ہوتی ہے, منسٹرز اپنے عہدوں کا جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں, آپ انشاءاللہ انقلابی چینج تمام ڈپارٹمنٹس میں دیکھیں. اچھا آپ نے کہا کہ آپ کس حیثیت سے, میں ممبر آف دا بلوچستان اسمبلی ہوں, اور میں آپ لوگوں کی ترجمان ہوں, میں اپنی عوام کی ترجمان ہوں, میں اپنی عوام کی بھلائی چاہتی ہوں, میں اپنے عوام کو, اپنی یوتھ کو انگیج کرنا چاہتی ہوں. تو میرے خیال سے یہ اتنا بڑا جو عہدہ ہے ایز اے ممبر بلوچستان اسمبلی, یہی کافی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے, کیونکہ میں اپنی میں دیکھیں ہمیشہ آپ لوگوں نے میری پریس کانفرنسز دیکھی ہیں, میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ میں بلوچستان کی عوام کو ریپرزینٹ کریں. تو آج میں عوامی نمائندہ کے طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہی ہوں, اور آف کورس اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے ایز اے ممبر بلوچستان اسمبلی, اور میری یہ کوشش ہے, بلکہ آپ لوگوں کو تو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ میری کوشش ہے کہ ہم یہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کروائیں ہیں. اور ہم دیکھیں, اچھا ہمارے پاس فنڈس کی بھی کمی ہے نا, گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس فنڈس کی بھی کمی ہے. ہمیشہ ہمارے ڈیولپمنٹ اسکیمس, ہماری PSDP, ہمیشہ اس کا مسئلہ رہتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ ہماری نیت تو دیکھیں نا, کہ اگر ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بلوچستان کو سیو کریں. تیسرا کیا کوشچن تھا آپ کا؟ یہ بتائیے ترجمان کو سامنے نہیں آیا. اچھا میری بات سن. دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چیف منسٹر کا بہت کلیئر ویژن ہے کہ انہوں نے تمام پارٹیز کو, تمام اراکین کو, ہماری ابھی پچھلے دنوں ہی ایک افطار ڈنر پہ چیف منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, اور انہوں نے یہ کہا کہ تمام اراکین, چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں, آپ سب نے میرا بازو بننا ہے, اور آپ سب نے مل کر میرے ساتھ بلوچستان کے مسائل حل کرنا ہے. تو ہمیں ویسے امید ہے کہ انشاءاللہ خواتین کی ریپرزنٹیشن کیبنٹ میں ہوگی, اور وقت سے پہلے میں کوئی کامنٹ ویسے کر بھی نہیں سکتی, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب جس طرح ہمارے چیف منسٹر سے we are 11 women in اسمبلی, تو ہماری چیف منسٹر سے میٹنگ بھی ہوئی تھی, اور چیف منسٹر نے بڑے ہمیں یقین دہانی بھی کروائی ہے. بٹ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ we 11 are on one page. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم 11 خواتین
ایک انقلابی چینج پورے بلوچستان میں لے کے آئیں گے، کیونکہ ہماری گاہے بگاہے جو ہیں وہ میٹنگس بھی ہو رہی ہیں. بیچ میں آپ کو پتہ ہے ہم نے حلف اٹھایا، پھر رمضان آ گیا، اب رمضان کی چھٹیوں میں سب لوگ جا رہے ہیں، اور اب عید کے بعد ہمارا دیکھیں گے عید میلے کا آغاز. اس میں آپ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھیں گے. 2 مہینے بعد ہماری لٹریری کانفرنس، وہ بھی ایک فیسٹیول ہے 3 دن کا. اٹ ول بی اے سرپرائز فار بلوچستان. میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ بلوچستان ول راک. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انڈر دا لیڈرشپ آف آر چیف منسٹر امیر سرفراز بگٹی، آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں انقلابی چینج آئے گا. میری بات سنیں، یہ بار بار آپ مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں کہ کابینہ کی تشکیل کا. اچھا مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے بحیثیت رکن اسمبلی، آئی سویئر آن گاڈ مجھے کوئی فکر نہیں کہ کابینہ کب بنے گی یا نہیں بنے گی. بھائی میں اسمبلی میں بیٹھ گئی ہوں، میں آپ لوگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، میں نے تو کام شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو کیبنٹ بھی بن جائے گی اور انشاءاللہ بہت جلد بن جائے گی. ہم بھی سن رہے ہیں کہ 2-4 دن میں بن جائے گی، اور چیف منسٹر جو ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، اور بہت جلدی گڈ نیوز سنیں گے آپ. ایک اور بات بتاؤں، ایک تو میری بلوچستان کی یوتھ کو، جہاں جہاں مجھے لوگ سن رہے ہیں، پلیز میری بات غور سے سنیں. بدتمیزی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ اگر اپنے حقوق بھی لے کے جاتے ہیں نا، اپنے حق پر بھی ہوتے، پھر بھی آپ کو الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں. آپ تمیز سے، آپ خود دیکھیں، آپ خود بھی ایگری کر رہے ہیں نا میری اس بات سے. آپ تمیز سے، آپ جھک جائیں گے تو آپ پا جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اسی چیز پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے. اور پھر میں نے دیکھا جس طرح وہ دھرنا ہوا، اور وہ جس طریقے سے وہ کوئی ایک ویڈیو بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑی وائرل ہوئی. اور ہاں بڑے اچھا، یہ بہت اچھے بھی کوسچنز آپ لوگ اتنے اچھے کرتے ہیں کہ مجھے پھر اظہار کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اچھا اب دیکھیں، وہ ایک میں کلپ دیکھ رہی تھی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، ٹھیک ہے. اس میں وہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں، وہ کیا کہہ رہی تھی علی مدد جب تک وہ آپ کس کی پیداوار ہے، کس کی پیداوار. خدارا بند کر دیں، بند کر دیں ایسی باتوں کو. پاک فوج آپ کی لائف لائن ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، پاک فوج کو پاکستان سے علیحدہ کریں تو دشمن ملک عناصر چبا کے کھا جائیں گے آپ لوگوں کو. اپنی فورسز کی عزت کریں، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ ایف سی ہے، چاہے وہ لیویز ہیں. یہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ لے کے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور بات سنیں، یہ جو ملک دشمن عناصر نا ہمیں ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کا گیم کھیل رہے ہیں. تو بس ہم نے اپنے بلوچستان کو، ہمارا تو یہی ویژن ہے کہ ہم نے اپنے بلوچستان کو بچانا ہے، ہم نے اپنے بلوچستان کو سیف کرنا ہے. اور فیسٹیول کا یہ جو عید میلہ ہے، بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں. پنجنور، تربت، اوران، آپ کے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، پنجنور کے علاقے، تربت کے علاقوں میں بہت زیادہ پرابلم ہے، اوران کے علاقوں میں بہت زیادہ، پارود کا میں یہاں پر ذکر کرتی ہوں علاقے میں بہت زیادہ. تو یہاں کے سنگرز، یہاں کے آرٹسٹ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت نیئر فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان بہت ترقی کرے گا. جی بالکل. ابھی جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ سیریز آف ایکٹیویٹیز ہماری ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہ پہلا، صبر کریں تھوڑا، یہ تو پہلا سرپرائز آپ لوگوں کو میں نے دیا ہے. اس قسم کے بہت سارے سرپرائزز آپ لوگوں کو ملیں گے، اور ہم پورے بلوچستان میں انشاءاللہ، یہ فیسٹیول، یہ عید میلہ ہو گیا، یہ فیسٹیولز ہو گئے، ایجوکیشنل ورکشاپس ہو گئیں، ہمارے کھیلوں کے میدان ہم نے آباد کرنے. ہمارا گوادر کا جو ہمارا اسٹیڈیم ہے، ہم نے وہاں پر بہت سارے ایونٹس کروانے ہیں. تو ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ کی پوری لسٹ ہے. یہ پورا جب تک ہماری حکومت ہے نا، یہ ہر 2 مہینے بعد ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی.